حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب دیکھو لوگ سرکاری قومی، میں جو حدیث سنانے لگا ہوں آپ سوچتے جانا یہ علامت آ گئی ہے یا آنے والی ہے، یہ فیصلہ آپ نے خود اب سو کر نہیں سننا، آنکھیں کھول کر سنیں اور دل دماغ استعمال کر کے سنیں، اور یہ ہر ایک علامت پر سوچتے چلیں یہ علامت آ گئی ہے یا بھی آئے گی۔ حضور نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب لوگ قومی اور سرکاری املاک پر، خزانوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے اور اس کو اپنانے لگے اور ذاتی جاگیر سمجھے۔ والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس کی طرح بوجھ سمجھے، ٹیکس کی طرح بوجھ سمجھے۔ والزکاۃ مغرما والامانۃ مغنما، اور جب مالدار لوگ جب کسی کو امانت رکھوائی جائے وہ امانت کو ہڑپ کرنے لگے، لینے آؤ تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہڑپ کرنے لگے۔ والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین، اور جب مدرسوں میں آنے والے، قرآن و حدیث پڑھنے والے قرآن و حدیث اس لیے نہ پڑھیں کہ اس کے ذریعے سے مجھے اللہ ملے، اس لیے پڑھیں کہ میں عالم بنوں اور مجھے اس کے ذریعے سے نذرانے ملے، اور لوگ چندے دیں، پیسہ دیں، پیسوں کے لیے، دنیا طلبی کے لیے دین سیکھا جانے لگے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور جب تم دیکھو وہ وقت آ گیا کہ آدمی بیوی کا بن گیا غلام، وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کا ہو گیا نافرمان، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، یاروں کو، دوستوں کو گلے لگائے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دھکے دے، دھتکارے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شرابوں کی دکانیں کھل جائیں اور لوگ شرابیں خرید رہے ہوں، پی رہے ہوں، اور وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جدھر دیکھو ہر طرف ناچنے والیاں، گانے والیاں ظاہر ہو جائیں، آلات موسیقی عام ہو جائیں، اور مسجدوں میں شور شرابے ہونے لگے، دنیا کی باتیں ہونے لگے، اور اس کے علاوہ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کا آخری طبقہ بعد میں آنے والے، 1400 سال بعد آنے والے، 200 سال بعد آنے والے صحابہ کو سب و شتم کرنے لگے، اور وساد القبیلۃ فاسقہم، اور لیڈر فاسق و فاجر آدمی ہو، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کے ڈنڈے کے خوف سے ہو، طاقتور ہے، اس کو کھڑے ہو کر سلوٹ نہیں کیا، سلام نہیں کیا تو وہ ہمیں ناراض ہو جائے گا، کسی مصیبت میں ڈال دے گا، تو لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو عزت دینے پر مجبور ہو جائے۔ جب اس طرح کی علامتیں آپ نے فرمایا تم دیکھو، تمہیں نظر آ جائے، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، پھر کر لو انتظار کرو، ریحًا حمراء، کسی بھی وقت اچانک ایک سرخ آندھی چل سکتی ہے، وَزَلْزَلَةً، انتظار کرو کبھی بھی زمین کی پلیٹیں ہلیں گی اور عمارتیں دھڑام سے زمین پر گریں گی اور لوگ ملبے تلے دب کر ہلاک ہو جائیں گے، وَخَسْفًا، انتظار کرو کبھی بھی اللہ کا قہر و غضب وجود میں آ سکتا ہے، نافرمانیوں کے بڑھنے کی وجہ سے اللہ جیسی حلیم ذات حکم دینے پر زمین کو مجبور ہو جائے گی، پھٹ جا اور ان کو نگل جا، زمین پھٹے گی اور نگل جائے گی، وَمَسْخًا، انتظار کرو کسی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے رات کو صحیح سالم اپنے اپنے بستروں میں سو اور راتوں رات اللہ کا حکم آئے، کونوا قردۃ خاسئین، صبح اٹھو تو بندر اور خنزیر بن چکے ہو، شکلیں بگڑ چکی ہوں، وقذفاً، انتظار کرو کسی بھی وقت آسمان سے پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، جیسے قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش فرمائی، وآیات
تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا. حضور نے فرمایا پھر قیامت سے پہلے کی جو میں نے کئی نشانیاں مختلف موقعوں پر بیان کی، وہ ساری کی ساری نشانیاں ایک کے بعد ایک کر کے بڑی تیزی سے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی عورت کے گلے کے ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے اندر کے من کے بڑی تیزی سے دھڑا دھڑ زمین پر گر جاتے ہیں. ایسے ہی قرب قیامت کی ساری علامات ایک کے بعد ایک کر کے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ جل جلالہ ان ساری نشانیوں کو ظاہر کر کے پھر ایک دم حکم دیں گے کہ اب کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے. تو یوں کائنات ختم ہوگی. تو قرب قیامت سے پہلے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال بہت تفصیل سے بیان فرمائے. انشاءاللہ اب سے آگے کے تمام احوال وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے کر کے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. حشر کے میدان تک تمام احوال انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں آئیں گے. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے دن کو ہم جانیں پہچانیں اور آج کی غفلت سے ہم نکلیں، کل کے لیے تیاری کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. ہماری محفلوں میں وہ تذکرے ہوں جو حضرات صحابہ کرام کی مجلسوں میں ہوتے تھے، اور اسی سے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل